الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. چودہ سو 42 سن ہجری ختم ہوا اور 1443 سن ہجری شروع ہوا. اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کی ابتدا سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت سے ہوئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے گورنر تھے، انہوں نے خط لکھا کہ حضرت آپ کی جانب سے ہم تک خط موصول ہوتے ہیں لیکن ان خطوط پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ خط اور اس کے ذریعے سے جو آپ نے حکم جاری کیا کب سے یہ خط نکلا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ کوئی تاریخ کا نظام کیا جائے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مشورہ کیا. بعض صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ اسلامی سال کی ابتدا یا اسلامی سال کی تاریخ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے شروع کی جائے. جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، جب آپ پر وحی آئی، وہاں سے پہلا سال اسلامی شروع کیا جائے. بعض صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن وہاں سے اسلامی سال شروع کیا جائے. بعض حضرات نے یہ رائے دی کہ ہجرت جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہاں سے ہجری سال شروع کیا جائے، اسلامی سال شروع کیا جائے. چنانچہ بعض وجوہات کی بنا پر ان صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح دی گئی اور اب اسلامی سال کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال سے ہوئی. ایک وجہ اس کی خاص یہ بھی لکھی گئی کہ ہجرت ہی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی. ہجرت کے بعد ہی اسلام کو بلندی اور رفعت اور کامیابی حاصل ہوئی. اس لیے یہ ہجرت والے سال کو اسلام کا پہلا سال شمار کیا گیا.
پھر کون سے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اس میں بھی دو رائے آئی۔ بعض حضرات صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ رمضان المبارک کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جائے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جائے۔ پھر اسی کو ترجیح ہوئی۔ وجہ ترجیح یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ محرم الحرام ہی سے کر لیا تھا، ہجرت کا ارادہ محرم ہی میں آپ نے کر لیا تھا، وہ ہجرت ربیع الاول میں عمل میں آئی، لیکن ارادہ آپ نے محرم میں کیا تھا۔ تو جیسے ہجرت والے سال کو اسلامی سال شمار کیا گیا، مہینہ بھی پہلا وہی شمار کیا گیا جس میں آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ اس وقت سے بہرحال یہ سن ہجری چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت جو تلاوت کی گئی اس میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی سے 12 مہینے طے تھے۔ یوم خلق السماوات والارض، لیکن اس کا عمل اور اس کا اجرا اس وقت سے ہوا جبکہ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ 12 مہینے تو اللہ کے علم میں پہلے ہی سے تھے، لیکن 12 مہینوں کا وجود، اس پر عمل، اس کا اجرا وہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد سے ہوا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، عظمت والے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تفسیر بیان فرمائی کہ 3 مہینے تو مسلسل ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم، اور ایک ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں، اور ان مہینوں کی حرمت اور تعظیم زمانے جاہلیت ہی سے چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ چاہے شرک، کفر، بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے متبع ہیں، پیروکار ہیں۔ ان کی تردید کی گئی قرآن پاک میں، ابراہیم علیہ السلام تو کوئی مشرک نہیں تھے، تم کیوں شرک کرتے ہو؟ لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبع قرار دیتے تھے، تو کچھ باقیات ایسی تھی جو جس پر وہ عمل کرتے تھے۔ حج بھی کرتے تھے، چاہے غلط طریقے سے کرتے تھے، اسی طرح کعبہ کو اللہ کا گھر بھی مانتے تھے، اسی طریقے سے ان مہینوں کی عظمت اور حرمت کے بھی قائل تھے۔ اسی لیے ان مہینوں کی تعظیم زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، خاص طور پر ان مہینوں کے اندر قتل و قتال اور لڑائی اور جنگ سے باز آ جاتے تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے یہاں قتل و قتال کا سلسلہ بہت طویل ہو گیا تھا، اور جب تک لڑتے نہیں تھے ان کے پیٹ کا درد اچھا نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان حضرات نے ان حرمت والے مہینوں میں بھی تقدیم، تاخیر، تغیر، تبدل شروع کر دیا تھا۔ لڑتے لڑتے کبھی محرم کا مہینہ آ جاتا تو کہتے تھے کہ یہ سفر ہے، محرم نہیں، اور پورا مہینہ لڑتے لڑتے پیٹ نہیں بھرتا تھا تو کہتے تھے ابھی اب ربیع الاول آ رہا ہے، محرم کا وہ بعد میں آ جائے گا۔ اور کبھی وہ یہ کہتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 12 مہینے گزر جاتے تھے لڑتے لڑتے، اور 4 مہینے ادھر ادھر کر کے چھوٹ بھی کر دیتے تھے، پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی تو 14 مہینے کر دیتے تھے، سال کے 14 مہینے، جس میں وہ 2 مہینے اضافہ کرتے تھے، وہ مہینے ہوتے تھے جس میں لڑائی جائز ہے۔ تو بہرحال اس طرح وہ تغیر، تبدل کیا کرتے تھے ان مہینوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا، اس کے بعد سن ہجری 9 میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے روانہ فرمایا۔ تو یہ سن ہجری 9 میں
جو آپ نے حج فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سال ذی الحجہ ہی میں حج ہوا، بالکل صحیح تاریخ کے مطابق، لیکن مشرکین مکہ کے یہاں وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ان حضرات کے یہاں وہ ذی قعدہ کا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا حج وہ ذی الحجہ ہی میں ہوا۔ اس کے بعد سن ہجری 10 ہوئی، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے، یہی آپ کا پہلا حج، یہی آپ کا آخری حج۔ تو اس سال قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے بھی ذی الحجہ برابر ذی الحجہ کے مہینے میں آیا، اور مشرکین مکہ بھی یہی مانتے تھے جو بچے کچے تھے وہاں کہ یہ ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد سے لے کر کے آج تک اس موقع پر مینا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ زمانہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا، یعنی پہلے جیسے ترتیب کے ساتھ یہ مہینے چلا کرتے تھے، اب بالکل ترتیب کے ساتھ یہ مہینے، اب ذی الحجہ ہے، اب محرم، اس کے بعد سفر، اس وقت سے لے کر آج تک یہ مہینے بالترتیب چل رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، چاہے کچھ گڑبڑ ضرور کر دیتے تھے وہ۔ تو یہ مہینہ محرم کا خاص محرم الحرام ہے، اور اس کے نام ہی سے اس کا معنی واضح، محرم یعنی قابل احترام، حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر بھی ہمیں عبادات کی کثرت کا حکم دیا گیا، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہمیں اس میں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ان مہینوں کے اندر نیکی کا ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے، ایسے گناہ کی قباحت اور شناعت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں کیا عبادتیں ہیں؟ چند روایتیں پیش کی جاتی ہے حدیث کی کتابوں سے، تو ہمیں واضح ہو جائے گا کہ کون سی عبادت اس میں کرنی چاہیے۔ حدیث سے تو مشترک ہے، لیکن کچھ مضمون ایک دوسری حدیثوں سے الگ بھی ہے۔ ایک حدیث مسلم شریف میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں میں سب سے افضل روزے رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں، اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ صلاۃ اللیل تہجد کی نماز ہے۔ مسلم شریف کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اضافت اور نسبت اللہ کی طرف کی، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے تو اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کتنی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، پتھر سے اونٹنی نکلی، اس اونٹنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اونٹنیاں تو سب اللہ میاں کی ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے نسبت کی گئی ناقۃ اللہ۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ سارے ہی رسول اور انبیاء اللہ کے رسول، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کی فوقیت کو بتلانے کے لیے نسبت کی گئی محمد رسول اللہ، رسول کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ ساری مسجد اللہ میاں کا گھر ہے، لیکن کعبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی، تو یہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ دوسری روایت ترمذی شریف کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال سألہ رجل فقال ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان۔ حضرت علی سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے جس میں آپ مجھے حکم دے کہ میں رمضان کے مہینے کے بعد اس کے روزے رکھوں؟ رمضان کا تو رکھتا ہی ہوں، اس کے بعد کوئی ایسا مہینہ ہے جس میں میں روزے رکھوں؟ فقال له ما سمعت احدا يسأل عن هذا الا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانا قائد عنده فقال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے بھی نہیں سنا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا ہو سوائے ایک آدمی کے۔ ایک ہی آدمی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھ جیسا سوال کیا۔ میں خود حضور کے پاس وہاں موجود تھا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ رمضان کے مہینے کے بعد
کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ فقال یا رسول اللہ ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، کون سے مہینے کے روزے رکھو رمضان کے بعد یا رسول اللہ؟ قال ان كنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم، فرمایا آپ نے کہ اگر تو رمضان کے مہینے کے بعد کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے تو محرم کو روزہ رکھ، فإنه شہر اللہ، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ ہے، فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین، اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ اس میں قبول کی اور ایک قوم کی توبہ قبول کرے گا آئندہ بھی، ایک دن اس میں ایسا ہے عاشوراء کا دن۔ اس حدیث پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے بعد پورے مہینے کے روزے رکھنا اگر مستحب ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد پورے مہینے کا روزہ اگر رکھنا مستحب ہے تو محرم کا مہینہ ہے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیوں نہیں ہے پورے مہینے کے روزے رکھنے؟ اس اعتراض کے دو جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ فضیلت محرم کے مہینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آخری عمر میں پہنچی اللہ کے یہاں سے، اس لیے آپ کو محرم کے مہینے کے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار غزوات بہت کثرت سے ہوتے تھے، خصوصاً مدینہ منورہ جانے کے بعد، اس لیے آپ نے فضیلت تو ضرور بیان فرمائی لیکن خود آپ کو اسفار اور غزوات کی کثرت کی وجہ سے روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا، اس وجہ سے یہ آپ نے نہیں رکھا۔ بہرحال یہ روایت ترمذی میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جن کو استطاعت دی، کچھ فارغ ہے، فرصت ہے، تو پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے محرم میں، کم از کم 10 دن کے رکھ لے، وہ بھی نہ ہو تو 9 اور 10 یا 10-11 کا رکھ لے، وہ بھی نہ ہو تو ایک ہاتھ تو رکھ ہی لے عاشوراء کا، وہ اس کو مکروہ تنزیہ اور خلاف اولا قرار دیا ہے۔ اب خاص اس کے اندر اور بھی ایک روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری شریف کی روایت ہے، قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی دن کے روزے کا ارادہ کرتے تھے تو اس محرم کے عاشوراء کے روزے اور رمضان کے روزے کے علاوہ کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے، یعنی رمضان کے روزے کو دیگر مہینوں کے روزوں پر اور عاشوراء کے روزے کو دیگر دنوں کے روزوں پر فضیلت دیتے تھے، اس کو سب سے افضل قرار دیتے تھے۔ اور ویسے اس دن کے اندر بہت سارے امور بھی انجام پائے۔ بخاری کے شارح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری کے اندر 10 چیزیں ایسی لکھی ہے جس میں اس دن کے اندر وہ واقعات وجود میں آئے۔ لأن اللہ تعالی اکرم فی عشرۃ من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بعشر کرامات۔ الاول موسیٰ علیہ السلام فإنہ نصر فی وفلق البحر له وغرق فرعون وجنوده، پہلا امر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، فرعون اور اس کے قوم کو غرق کر دیا۔ الثانی نوح علیہ السلام استوت السفینۃ علی الجودی فی، اسی دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی اور دوسری قوم جو کافر مشرک تھے سب غرق ہو گئے۔ الثالث یونس علیہ السلام انجا فی من بطن الحوت، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی مچھلی کے پیٹ سے، اسی دن میں مچھلی کے پیٹ میں آپ 3 دن رہے، ایک روایت کے مطابق، ایک روایت میں ہے کہ 7 دن رہے، ایک روایت میں ہے کہ 40 دن رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ اس مچھلی کے دل میں بات ڈالی کہ میں نے تجھے اس کو تیرے پیٹ میں غذا کے طور پر نہیں بھیجا ہے، قید اور ذیل خانے کے طور پر تیرے پیٹ میں بھیجا، اس لیے اس کو کھائیو مت، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کنارے پر ڈال دیا حضرت یونس علیہ السلام کو، تو چوزے کی طرح کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کدو اور لوکی کی بیل اگا دی، وہ بیل تو عموماً جو ہے زمین پر پھیلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تنے پر کھڑا کر دیا جیسے درخت ہوتا ہے، اور اس کے سائے کے اندر وہ تھوڑے دن رہے۔ اور ایک پہاڑی بکری آتی تھی اور دودھ پلا کر کے جاتی تھی، پھر توانا اور قوی ہو گئے، پھر اپنے قوم میں لوٹ کر کے آئے، تو یہ اسی دن نجات ملی۔
الرابع فی تاب اللہ علی آدم علیہ السلام، چوتھے آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اس دن قبول ہوئی۔ الخامسہ یوسف علیہ السلام فإنہ اخرج من الجب فی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اسی دن سے ان کو نکالا گیا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہر رمضان کے اندر سورہ یوسف کی تفسیر کیا کرتے تھے، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ پہلی رمضان کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور چھلی رمضان کو کنویں سے نکال لیا۔ السادس عیسیٰ علیہ السلام فإنہ ولد فیہ وفیہ رفع السادس، چھٹا امر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی دن میں ہوئی اور اسی دن میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ داؤد علیہ السلام فی تاب اللہ علیہ، ان کی بھی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ولد فیہ، اسی دن میں پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام فیہ رد بصرہ، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے، آنکھیں چلی گئی تو اسی دن پھر واپس آ گئی بینائی۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اسی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی گئی۔ تو بہرحال یہ چند امور ہے جو علامہ بدرالدین عینی نے ذکر کیا ہے، اور ایک دو روایتیں اور ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، مسلم شریف میں یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کان العام المقبل انشاءاللہ صمنا اليوم التاسع۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دن تو ایسا ہے کہ یہود اور نصارہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال ہوگا تو انشاءاللہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو اس لیے 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا مستحب ہے، یا 10 یا 11 کا، اور اگر 10 کا بھی رکھے تو کوئی مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہ یعنی خلاف اولا ہے۔ ہمارے ایک استاد وہ فرماتے تھے اب ہمارے یہاں کوئی یہودی تو دکھتے نہیں، اس لیے اگر 10 کا بھی رکھ لے تو مکروہ تنزیہ بھی نہیں، لیکن بہرحال فقہاء نے یہی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ اب وہ ان کا حساب وہ نہیں رہا جی انگریزی حساب سے کرتے ہیں، ان کا عاشورہ ہمارے ساتھ آتا ہی نہیں۔ اچھا، حضرت فرما رہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ ابھی وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ انگریزی حساب سے کرتے ہیں، تو ہمارے عاشورہ کے دن ان کا روزہ نہیں آتا ہے، اس لیے ہمارے ان استاد کی بات کی بھی اب تائید ہو گئی حضرت کی بات۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے مکہ والے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اس کا۔ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب مدینہ تشریف لائے خود بھی آپ نے روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی کان رمضان الفریضہ وترک عاشوراء، تو پھر رمضان کی فرضیت ہو گئی اور عاشوراء کو ترک کر دیا، جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا روزہ نہ رکھتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہے کہ رمضان کے روزے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اخیری ایک روایت اس سلسلے کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی عیاله فی النفقہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دن میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت فرماتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں اور معاشی اعتبار سے سبھی پریشان ہیں، تو اس لیے کل کے دن خوب خرچ کرو تو اللہ میاں پورا سال انشاءاللہ رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ سفیان الثوری، حضرت سفیان ثوری فرماتے قد جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے آزمایا، خرچ کر کے دیکھا ہم نے تو ایسا ہی پایا کہ سال بھر وسعت ہوتی رہی۔ یہ روایت رواہ رزین نے بیان کیا اور مشکات نے ان کے حوالے سے اس کو ذکر کیا۔
تو یہ چند روایتیں اس سلسلے کی ذکر کی. معلوم ہوا کہ دو چیزیں ہیں اس مبارک مہینے میں، چار چیزیں. ایک تو روزوں کا اہتمام، دوسرے کل خرچ کرنے کی وسعت کا اہتمام، اور پھر عبادات کی کثرت، اور تیسرے نمبر پر اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا اہتمام. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے کے بعض لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے وہ سب بدعات اور حرام ہے. خاص طور پر تعزیہ داری، اسی طریقے سے ماتم کرنا، نوحہ کرنا، غم کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں حرام اور منع ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کتاب منسوب غنیت الطالبین، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر 10ویں محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم غم مناتے ہیں تو اس سے زیادہ حق تو یہ ہے کہ پیر کے دن کو غم کا دن منایا جائے، اس لیے کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور پیر ہی کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. اب نواسے کو جو درجہ ملا وہ تو نانا کی وجہ سے ملا، تو اگر غم کرنا ہی ہے تو پھر ہر پیر کو غم کرنا چاہیے. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ جو ماتم اور غم کی شکلیں ہیں، زیادہ حقدار تو ہمارے ماں باپ ہیں جو دنیا سے چلے گئے. ان کی وفات کے دن تو یہ ماتم اور ڈھول تماشے کوئی نہیں کرتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن، شہادت کے دن یہ سارے خرافات کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے اہل حق علماء ہی نہیں بلکہ جو حضرات اپنے آپ کو متبع کہتے ہیں مولانا احمد رضا خاں بریلی کے، انہوں نے بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا. ان کا ایک رسالہ ہے تعزیہ داری اور محرم، اس کے صفحہ 59 پر انہوں نے لکھا ہے کہ تعزیہ، علم اور مہندی وغیرہ یہ سب بدعت ہے. خود وہ بدعت فرما رہے کہ بدعت ہے، اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی ہے، بدعت سے اسلام کا دبدبہ نہیں ہوتا ہے، شوکت اسلام نہیں ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تعزیہ کو حاجت روا ماننا، تعزیہ کو حاجت روا ماننا یہ جہالت در جہالت ہے. ایک جہالت نہیں، ڈبل دگنی جہالت ہے، جہالت در جہالت ہے. اور فرماتے تعزیہ کے سامنے نظر اور منتیں ماننا اور یہ سمجھنا کہ بھئی ہماری منت پوری کرے گا، یہ حماقت ہے اور زنانہ وہم ہے، عورتوں کا وہم ہے، اور شریعت میں یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. ایک کتاب ہے عرفان شریعت، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تعزیہ راستے سے گزرے تو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں، اس سے اعراض کرنا اور منہ موڑنا ضروری. اور دوسری بھی کتابوں میں بہرحال لکھا ہے، اور اس کے ناجائز اور حرام ہونے، بلکہ اگر اس کی عبادت کر لے آدمی اور اس کو حاجت روا مانے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتعبدون ما تنحتون، جن چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، بناتے ہو، اسی کی تم عبادت اور پوجا کرتے ہو. اپنے ہاتھ سے بانس چھین لیے گئے، اس پر رنگ برنگے کاغذ لگا دیے گئے اور کہہ رہے کہ بھئی حضرت حسن کی قبر ہے، حضرت حسین کی، اور پھر نظر و نیاز اس کے سامنے مانگی جا رہی ہے، اولاد مانگی جا رہی ہے، اپنی حاجتیں مانگی جا رہی ہے. تو ایسے لوگ کے ایمان کو اپنی خبر لینی چاہیے، اپنے ایمان کی. بہرحال یہ تعزیہ داری وغیرہ یہ سب جو ہے شیعہ حضرات سے مسلمانوں کے اندر آ گئی. سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا منافقین نے، جو یہودیوں میں سے زیادہ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اخیری زمانے میں عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، پھر اسلام کا اظہار اس نے کیا. اس نے ایک جماعت بنا لی تھی جو شیعہ کہلاتی. شیعہ کے معنی ہی ہے جماعت، اور رافضی اس شخص کو کہتے ہیں جو حضرت علی کی محبت میں غلو کرے. شیعہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرے، اور رافضی وہ ہے جو ان کی محبت میں بہت غلو کرے. تو یہ جماعت اسی کی طرف منسوب ہے. ایک مجتہد ہے ان کے نعمت اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم شیعہ لوگ حضرت علی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ ہمارے معبود ہیں، ہمارے خدا ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے مدائن کی طرف اس کو جلا وطن کر دیا، شہر بدر کر دیا، وہاں سے نکال دیا. بہرحال وہاں سے یہ چیزیں آئی ہے، یاد رہے. اور ہندوستان کے اندر خاص طور پر تیمور لنگ ایک امیر اور بادشاہ گزرا ہے.
1366 عیسوی میں اس نے یہ تعزیہ بنایا ہندوستان کے اندر. ویسے وہ ہر سال عراق جایا کرتا تھا ماتم منانے، شیعہ تھا، لیکن اس سال وہ بیمار ہو گیا 1366 میں، تو یہیں اس نے ایک مصنوعی تعزیہ بنایا اور اس میں 2 قبریں بنائی اور پھر اس کا طواف اور اس کی نظریں اور منتیں سب مانی. اس وقت سے ہندوستان میں بھی یہ تعزیہ شروع ہو گیا. بہرحال یہ شیعہ اور روافظ کے عقائد بھی، احکام بھی، ساری چیزیں اہل سنت والجماعت سے بالکل جدا گانا ہے، جس کو پڑھنے اور اس کے مطالعہ کرنے سے انداز ہوتا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات کے سلسلے میں ان کی کتابوں کے ذخائر ان کو ملے تو الفرقان کے اندر بہت سال پہلے قسطوار سب حالات کو ذکر کیا، ان کے عقائد کا ذکر. اور حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے احسن الفتاوی میں بھی اہل علم حضرات دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے عقائد ذکر کیے. بہرحال 2-4 باتیں ان کی ذکر کرتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا کلمہ، ساری اہل سنت والجماعت جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 جز ہے کلمے کے. ان کے ہاں کلمے کے 5 اجزاء ہیں، 5 حصے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی اللہ کے ولی اور بلا فصل کے خلیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ خلافت کے لائق اور اہل نہیں تھے. ہمارے ہاں اسلام کی بنیاد جو خود حدیث عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، بنی الاسلام والا 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا. ان کے ہاں بھی 5 ہے، لیکن وہ کلمے کے بجائے ولایت کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی کی ولایت کو مانیں گے تو انسان مسلمان ہوگا، ورنہ مسلمان نہیں ہوگا. اور اس کو جعفر صادق اور حضرت باقر وغیرہ سے نقل کرتے ہیں. بہرحال وہ نقل تو غلط ہی ہے. تو اس طرح کے ان کے عقائد ہیں. اس کے علاوہ ایک عجیب عقیدہ ہے. یہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے موجود ہے 30 پاروں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک مکمل نہیں ہے، بلکہ اس کی 17,000 آیتیں، اس کی 17,000 آیتیں ایسی ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہیں. وہ امام غائب، ایک امام آنے والے ہیں، ان کے پاس محفوظ ہے وہ. تو یہ قرآن میں گویا ان کے نزدیک ناقص ہے. اب قرآن کی تو ایک سورت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، تو 17,000 آیتوں کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہونا چاہیے. بہرحال اس طرح کے عقائد ہے. اسی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے بعض فرقوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج بھی متہم کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن پاک کی 10 آیتیں حضرت عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی آپ کی برات کے سلسلے میں. تو یہ ایسے لوگوں کے عقائد کو ہم لوگوں نے اپنا لیا اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، قابل فخر سمجھتے ہیں، دین کا ہم جز سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے عقائد ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہے. آپ سے بڑھ کر کسی آپ پوری دنیا کے اولیاء اگر مل جائے تو بھی ایک نبی کے درجے کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. لیکن ان حضرات کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کے درجہ وہ 12 اماموں کا ہے. جن 12 اماموں کو مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ درجہ ان کا مانتے ہیں، ان کو افضل قرار دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے. اور امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے انصاف پھیلانے کے لیے، لیکن کوئی نبی انصاف پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوا. یہاں تک کہ اخیر میں خاتم المرسلین تشریف لائے، ان سے بھی اسلام انصاف کی تکمیل نہیں ہو سکی. اللہ نے یہ اسلام کی تکمیل کا حصہ امام غائب، جس کو وہ امام مہدی، وہ امام مہدی نہیں جو حضرت اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، ایک دوسرے امام کو مانتے ہیں، ان کے حصے میں اللہ نے محفوظ رکھا. وہ اتریں گے اور اس کے بعد پھر وہ انصاف قائم کریں گے. تو بہرحال اس طرح کے عقائد ہے ان کے. ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاوی میں بعض عقائد لکھے ہیں. ایک جگہ پر حضرت نے لکھا کہ
ان کا عقیدہ یہ ہے متاع کہتے ہیں بے وقتی طور پر کسی عورت سے معاملہ کر لینا اور چند دن اس سے فائدہ اٹھانا، کچھ لے دے کر کے تھوڑا سا، باقاعدہ نکاح نہیں، شاید ان کے موجودگی میں مجلس سے نکاح میں۔ ابتدا میں بعض مواقع پر وہ جائز تھا، بعد میں حرام قرار دیا غزوہ خیبر کے موقع پر، لیکن ان کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے، جب تک متاع نہ کرے وہاں تک ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو متاع کرتا ہے تو حضرت حسین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور دو مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ تو حضرت حسن کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، 3 مرتبہ کرتا ہے تو حضرت علی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، 4 مرتبہ کرتا ہے تو نبی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت فرماتے آگے کیوں خاموش رہ گئے؟ یہ بھی کہہ دیتے کہ 5ویں مرتبہ کرتا تو اللہ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، وہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال پھر عجیب بات لکھی ہے کہ جب وہ غسل کرتا ہے متاع کے بعد، فائدہ اٹھانے کے بعد، تو اس کے بدن سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو ایک ایک قطرے سے 70 ہزار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے وہ فرشتے بھی کیسے ہوں گے آپ خود اندازہ لگائیں۔ بہرحال یہ سب عقائد ہے، اس لیے ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے، اور خود ہمارے جو سیدھے سادے مسلمان ہیں جن لوگوں کی وہ پیروی کرتے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی، وہ حضرات اپنے امام کے پیچھے چلے، کم از کم ان باتوں میں ان کی پیروی کرے۔ تو یہ کیسی پیروی ہوئی کہ بعض چیزوں میں تو ان کو امام مانتے اور دوسری چیزوں میں ان کو امام نہیں مانتے؟ معلوم ہوا دین کو ہم نے کھلونا بنا رکھا ہے۔ بہرحال آج اسی مناسبت سے کچھ باتیں حضرت کے حکم سے عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق دے، برائیوں سے، گناہوں سے، بدعات خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا حضرت فرما دے مختصر۔ وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر
و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا